جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں 5 معجزے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو نسلوں کو بھی رنگ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی محبت وہ نعمت ہے جس کا حصول ایک بندہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ محبت محض ایک جذباتی تعلق یا زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ دل کی گہرائی، روح کی پاکیزگی، عمل کی سچائی اور نیت کی خالصیت سے جڑا ہوا ایک دائمی تعلق ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بارہا اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت کا معیار اللہ نے خود طے کیا ہے۔ وہ بندے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، جن کے دل اللہ کے نام سے زندہ رہتے ہیں اور جن کی زبان پر ہر لمحہ اللہ پاک کا نام رہتا ہے، وہی لوگ اس محبت کے لائق قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کسی خاص نسل، زبان یا علاقے کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی دولت ہے جو ہر اس شخص کو ملتی ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ذکر اللہ یعنی اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی صفات کا تقرار کرنا اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ناظرین، غور کیجئے کہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ کیسی مہربانی ہے، کیسا لطف و کرم ہے کہ ایک بندہ جو خود محتاج ہے، عاجز، گناہگار اور فانی ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ جو کہ بے نیاز ہے، پاک، عظیم اور رحمان ہے، وہ بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے ذکر کی قوت ایسی ہے جو دلوں کو سکون عطا کرتی ہے، روح کو جلا بخشتی ہے اور انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ فرمان الہی ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت نہ صرف روحانی تسکین کا راز بیان کر رہی ہے، بلکہ اس بات کا بھی اشارہ دے رہی ہے کہ ذکر الہی ہی وہ راستہ ہے جس سے دل کی بے چینی، پریشانی، خوف، وسوسے اور دنیا کی آلائشیں ختم ہو کر بندہ اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ ہم جب دنیا کے کسی بڑے انسان سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کئی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، سفارشیں لانی پڑتی ہیں، دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کے لیے ہمیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی پروٹوکول کی حاجت نہیں۔ وہاں تو ایک سچے دل سے اللہ کا نام لینے والا بندہ، ایک خاموشی سے بہنے والا آنسو، ایک صدق دل سے کی گئی دعا، ایک بار یا اللہ کہنے والا ندا، سب کچھ اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتی ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قربت کا سب سے مختصر، آسان اور مؤثر ذریعہ ذکر الہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے ایمان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جو انسان کو شرک سے نجات دیتا ہے، دلوں کو منور کرتا ہے اور جس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ذکر الہی کی برکتیں صرف روحانی نہیں ہیں بلکہ دنیاوی اور جسمانی بھی ہیں۔ کئی ایسے واقعات موجود ہیں جہاں اللہ کے ذکر کی بدولت بیماریاں دور ہوئیں، دشمنوں کے دل نرم ہوئے، رزق میں کشادگی ہوئی اور بند دروازے کھلنے لگے۔ یا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب کلمات محض زبان کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ طاقتور روحانی تلواریں ہیں جو کہ شیطان کے وسوسوں، دنیا کی الجھنوں اور دل کی بیماریوں کے خلاف دفاع کا کام دیتی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ذکر الہی محض تسبیح کے دانے گننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا دل، زبان اور عمل سب کچھ اللہ کی یاد سے معمور ہو جائے۔ جب انسان چلتا ہے
اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرے تو وہی انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے، بیٹھے اور لیٹے کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں ایک مکمل طرز زندگی عطا کرتی ہے جس کا مرکز اللہ کا ذکر ہے۔ ایسے بندے جو دل کی گہرائی سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زندگیاں پر نور ہو جاتی ہیں، ان کے چہروں سے ایک عجیب سا سکون جھلکنے لگتا ہے، ان کی باتوں سے اثر ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسے پیوست ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں اس محبت سے ہٹا نہیں سکتی۔ ناظرین، ذکر الہی دراصل دل کو اس عظیم مرکز کی طرف متوجہ کرتا ہے جہاں سے ہر خیر، ہر کامیابی، ہر سکون، ہر نور اور ہر نعمت کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ دنیا کے اندر انسان جس قدر بھی ترقی کر لے، اس کی فطرت میں یہ بات رچی بسی ہے کہ وہ پریشانی، دکھ، خوف، بیماری اور مصیبت کے وقت ایک ایسے سہارے کی تلاش کرتا ہے جو اس کو ہر حال میں نجات دے سکے۔ یہ سہارا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی طاقتیں ہیں، سب کی سب محدود ہیں۔ انسان کا زور ایک حد تک کام کرتا ہے، ڈاکٹر کی دوا ایک حد تک فائدہ دیتی ہے، دولت، تعلقات اور ذہانت سب کچھ ایک خاص مقام پر آ کر جواب دے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی طاقت بھی ہے جو نہ کبھی کمزور پڑتی ہے، نہ محدود ہوتی ہے، نہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے، نہ اسے زوال آتا ہے، اور وہ طاقت صرف اور صرف اللہ کی مدد اور اس کا ذکر۔ اور اسی ذکر کے حوالے سے ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسے کلمے کا وظیفہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیتے ہیں، اور وہ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس کلمے کا مطلب ہے کہ نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کسی بھلائی کی قوت ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا مختصر مگر عظیم کلمہ ہے جو انسان کی سوچ، کردار، دل، گھر، رزق، صحت، نسل اور تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے اندر اللہ پر مکمل بھروسہ، اپنی عاجزی کا اعتراف اور اللہ کی طاقت کا اقرار چھپا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین محترم، آج جب ہم دنیا کی بے سکونی، بے برکتی، بیماریوں، اولاد کی نافرمانی، رزق کی تنگی، دشمنوں کے وار اور گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہو چکے ہیں، تو یہ کلمہ ہمارے لیے ایک ایسی کنجی ہے جو ان سب تالوں کو کھول سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو نسلوں کو کامیاب بنا دیتا ہے، دلوں کو روشن کر دیتا ہے، گھروں میں فرشتوں کا نزول کر دیتا ہے اور شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ جب دل سے، یقین کے ساتھ اور اخلاص سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آسمان سے اترتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غیبی طاقت ہاتھ پکڑ کر مشکلات سے نکال رہی ہو۔ یہ کلمہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی نظام ہے جو دل، دماغ، روح اور ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں انسان فتنوں میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف آزمائشیں ہیں، لوگوں کے گھروں میں برکتیں کم ہو گئی ہیں، دل بے سکون ہو چکے ہیں، نیندیں اڑ چکی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور شیطان کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ایسے حالات میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا وہ عظیم عمل ہے جو ان تمام اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے دل کی وحشت دور ہوتی ہے، جس سے رزق میں برکت آتی ہے، جس سے دشمن زیر ہو جاتے ہیں، جس سے اولاد نیک ہو جاتی ہے، جس سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دل سے روزانہ اس کلمے کو وظیفہ بنا لے تو نہ صرف اس کی زندگی سنور جاتی ہے بلکہ اس کی نسلیں بھی کامیابی کا ذائقہ چکھتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمہ دراصل قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور اس کا مفہوم انسان کو مکمل طور پر اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہر قوت، ہر مدد، ہر نفع، ہر نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب انسان یہ کلمہ دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیبی مدد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو؟
حضرت علی فرماتے ہیں کہ ضرور ارشاد فرمائیے، آپ پر میری جان بھی قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو دور فرما دے گا۔ یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ یہ ورد انسان کو غموں سے نجات دیتا ہے، انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ ایک ایسا ورد ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دونوں جہانوں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کلمہ کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کہ جس کے پڑھنے سے گھر میں 5 معجزات ہوتے ہیں اور نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے وظیفہ کرنے کے لیے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی خواہشات ہوں، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے، رزق کی برکت، اولاد کی بہتری اور روحانی ترقی کے لیے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو زیادہ افضل ہے، خاص طور پر نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں جگہ کی قید نہیں ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس وقت اسی جگہ بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں کہیں آپ کو وقت ملتا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے دل کا سکون، رزق کی برکت، اولاد کی بہتری اور روحانی ترقی کے لیے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ لیکن جیسا کہ بتایا کہ اگر آپ نماز فجر کے بعد یہ عمل کرتے ہیں تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ گھر داخل ہوں تو آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 بہت ہی پیارے ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق۔ ان دونوں ناموں کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور دونوں نام ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ جیسے یا اللہ یا رزاق پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے گناہوں کی انشاءاللہ معافی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا ورد کرنے سے آپ کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے رزق کو بھی بڑھا دے گا، آپ کی تمام خواہشات، حاجات کو پورا کر دے گا، کیونکہ یہ عمل کرنے سے گھر میں 5 معجزات ہوتے ہیں۔ 5 معجزے جو اس کلمے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور برکت نازل ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ چاہے انسان بے روزگار ہو، کاروبار بند ہو چکا ہو یا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، یہ کلمہ اس شخص کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی یہ کلمہ دل سے پڑھا، مجھے روزی ایسی جگہ سے ملی جس کا میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر اولاد نیک، فرما بردار اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو جو والدین اولاد کے بگڑنے پر روتے ہیں، وہ اگر اس کلمے کو اپنا ورد بنا لیں تو ان کی اولاد میں خیر اور برکت آنے لگتی ہے۔ تیسرا معجزہ یہ ہے کہ گھریلو ناچاکی ختم ہو جاتی ہے اور گھروں میں اس کے رہنے والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کلمہ دلوں کو جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں، والدین اور بچوں کے درمیان فاصلے، بہن بھائیوں کی رنجشیں، سب کچھ اس کے نور سے مٹنے لگتا ہے۔ بیماریوں سے شفا اور دل کو سکون ملتا ہے۔
روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے یہ کلمہ ایک شفا بن جاتا ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، دل گھبراتا ہے یا ڈپریشن کا شکار ہیں تو وہ اس کلمے کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور ناظرین، آخری اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ ایک روحانی قلعہ ہے۔ جہاں یہ کلمہ مسلسل پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان کا گزر نہیں ہوتا اور فرشتے اس گھر پر اپنی رحمت کے سائے کیے رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتے تو صرف یہ کلمہ پڑھتے اور کہتے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس سے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی یہ کلمہ دل سے پڑھا، اللہ نے میرے راستے آسان کر دیے۔ یہ کلمہ نسلوں کو کیسے رنگتا ہے جب انسان خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور ہر کام سے پہلے اور بعد میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے بچوں، پوتوں اور آنے والی نسلوں تک برکت منتقل فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ صرف زبان کا ذکر نہیں ہے بلکہ دل کی مکمل وابستگی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اعلان ہے۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کا ایک مخصوص وقت ذکر الہی کے لیے مقرر کر دیں۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، رات سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، کھاتے وقت بسم اللہ، کسی تکلیف پر انا للہ، کسی خوشی پر ماشاء اللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سب چھوٹے چھوٹے سے اذکار ہماری زندگی کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی وہ ہمیں یاد رکھے گا، اور جسے اللہ یاد رکھے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، رزق، محبت، اولاد کی برکت اور اولاد کی کامیابی ہو تو اس کلمے کو اپنا روزمرہ کا حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات و ضروریات اللہ رب العزت غیب سے پوری فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔